ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سورہ اخلاص، جسے سورہ احد بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص زیادہ مشہور نام ہے، مکی صورت ہے. مکی دور کے اندر مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کے سوالات اور اعتراضات کیا کرتے تھے. کبھی اللہ کی ذات کے حوالے سے پوچھتے، کبھی اور کوئی سوال کرتے، قیامت کے بارے میں، موت کب آئے گی، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، مختلف نوعیت کی باتیں کیا کرتے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک موقع پر اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کیا ہے. نعوذ باللہ. ایک تو اللہ کی صفات ہے، جواب صفات کا ہی دیا گیا ہے. سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ کیا ہے. اور کچھ حضرات کہتے ہیں مفسرین نے کہ یہ بھی پوچھا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اور کسی دھات کا نعوذ باللہ بنا ہوا ہے. بات وہی ہے، جب عقل پہ پردہ پڑ جائے، جب تصور ہی نہ ہو، اور جب ہدایت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، اعتراض برائے اعتراض مختلف سوالات پوچھتے تھے. تو جب انہوں نے اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قل، آپ جواب میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے. احادیث میں بھی کئی روایات ہیں، الفاظ تھوڑے بہت مختلف ہیں، مفہوم سب کا ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈال کے کہتا ہے کہ اچھا تجھے کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، دنیا کو کس نے پیدا کیا، مخلوقات کو کس نے پیدا کیا. کرتے کرتے بات شیطان وسوسہ یہاں تک ڈالتا ہے کہ جب بات اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جا کے رکتی ہے تو وہ سوال ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. نعوذ باللہ. حدیث کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بات یہاں تک جائے تو تم اسی وقت فوراً رک جاؤ، آگے اپنی سوچ کو نہ لے کے جاؤ، یہ شیطان کا تمہارے اوپر وسوسہ ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ لفظ اللہ جیسے یہاں آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے، صفتی، اس کی مختلف صفات ہیں، 99 نام کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جسے علم کہتے ہیں، وہ لفظ اللہ ہے. اور آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اردو میں اکثر ہم رکھتے ہیں، عبد کے ساتھ رکھ دیتے ہیں. عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الغفار ہے، عبد القدیر ہے، نام رکھتے ہیں. لیکن بعض اوقات اگرچہ مناسب نہیں ہے لیکن زبان پہ آ جاتا ہے اور لوگ پکارتے ہیں، جی رحمان صاحب کہاں ہیں، جی رحمان صاحب آج چھٹی پر ہیں، وہ جی قدیر صاحب آج نہیں آئے. یعنی یہ لفظ بعض اوقات آ جاتا ہے زبان پہ لفظ عبد کے بغیر، لیکن لفظ اللہ خالی نہیں آتا زبان پہ. نعوذ باللہ کہ اللہ صاحب کہاں ہیں، استغفر اللہ. یعنی لفظ اللہ ذاتی نام ہے، عبداللہ بھی نام ہوتا ہے، عبد الرحمن بھی ہوتا ہے، رحمان صاحب ہو جائے گا، لیکن خالی اللہ کو الگ کر کے پکارا دیا، یہ زبان پہ چڑھتا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس ذات کو کہتے ہیں، یا لفظ اللہ کا مفہوم کے عقائد کی کتابوں میں بڑی وضاحت ہے اس کی. وہاں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا علم لذات الواجب الوجود المستجمعی لجمیع صفات الکمال. اللہ تعالیٰ علم ہے، نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے،
جس کا وجود ہر وقت ہر حال میں لازم ہے، اور المستجمع لجمیع صفات الکمال، تمام صفات کمالیہ، کمال کی جتنی صفات ہیں ساری کی ساری اس ذات میں جمع ہے۔ وہ جو ذات ہے ایسی جو واجب الوجود بھی ہے، تمام صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی ہے، اور جو تمام صفات ہیں برائی والی اس سے وہ منزہ اور پاک ہے، اس ذات کو کہتے ہیں اللہ۔ تو جواب ان کے سوال میں یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، آگے صفات بیان ہوئی۔ اسی سورہ اخلاص کے حوالے سے احادیث میں بہت فضائل کے بارے میں بھی ہیں مختلف احادیث۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے، اور بعض نے قیام اللیل کا حوالہ بھی دیا، واللہ عالم، قیام اللیل میں یا کسی اور موقع پر وہ کثرت کے ساتھ یہی صورت پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، نماز میں قل هو اللہ احد پڑھے جا رہے ہیں، یا رات میں ساری رات یہی صورت کو دہرائے جا رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور محدثین نے نقل کیا ہے واللہ عالم کہ ان کے دل میں اس کو ذرا انہوں نے کم سمجھا کہ پورا قرآن ہے، قرآن کے اور مقام نہیں پڑھ رہے، صرف سورہ اخلاص کو دہرائے جا رہے ہیں۔ تو اس پر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صورت ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح بعض میں نام بھی لکھا ہے اور بعض میں نام نہیں ہے، 2 واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت کلثوم بن ہدی، یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، سیرت کے واقعات آپ کو یاد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبا نامی بستی میں قیام کیا تھا، 14 دن وہاں قیام فرمایا تھا قبا نامی بستی میں۔ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے مدینہ، جو اب مدینہ کا شہر ہے۔ قبا اس وقت آبادی سے باہر تھی، اب مسجد قبا ہے وہاں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تشویش سی محسوس ہوئی ایک صحابی کو، یہ کلثوم بن ہدی، یہ وہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ انصار صحابی ہیں، وہیں کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشانی سی لگ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی باقاعدہ کوئی جگہ ہونی چاہیے یہاں۔ ان کی یہ جگہ تھی جہاں مسجد قبا اس وقت موجود ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری جگہ ہے، میں اس کا اکیلا مالک ہوں، آپ جتنی جگہ لینا چاہیں نشاندہی فرما دیں اور وہاں مسجد قائم فرمائیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نشاندہی کی۔ یہ مسجد قبا کی بات کروں، مسجد نبوی تو بعد میں ہوئی۔ تو وہاں جب یہ مسجد بن گئی، حضرت کلثوم بن ہدی ان کا آتا ہے نام، بہت بڑا مقام ہے ان کا، مسجد بن گئی مسجد قبا۔ قرآن میں اس کی صفت بھی بیان ہوئی، سورہ توبہ میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال، وہ ساری اس میں تفصیل ہے۔ تو یہ حضرت کلثوم بن ہدی یہ بعض اوقات اس میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، اکثر نمازیں بھی پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول بھی لکھا ہے کہ یہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھاتے وقت ہر رکعت میں، یعنی جہری جس میں لوگوں کو آواز بھی آ رہی ہے اور سری میں بھی پڑھتے ہوں گے، یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کوئی اور قرآن میں سے حصہ پڑھتے تھے، سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے ہر رکعت میں۔ اب یہ بھی صحابہ نے کچھ دن غور کیا، بعد میں ان کو یعنی یہ غیر معمولی بات لگی۔ اب سنیے، ذہن میں رکھیں ہجرت ہو چکی، دور کافی گزر گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی کیوں پڑھتے ہیں؟ اور بعض کہتے ہیں کہ ان سے کہا کہ ان سے پوچھو وہ کیوں پڑھتے ہیں کثرت سے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے، اس سورہ اخلاص سے مجھے بڑی محبت ہے۔ تو آگے 2 الفاظ آتے ہیں، بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو جواب دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صورت کی محبت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس صورت کے ساتھ اگر کوئی معمول اپنا اچھا یہاں مفسرین نے لکھی ہے، وضاحت کی ہے، یہ میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ محدثین نے وضاحت کی ہے کہ یہ ان صحابی کا معمول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، عام حالات میں جماعت کے اندر ایسا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اور وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ جو پیچھے سارے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے، انہیں وہ غیر معمولی بات لگی تو انہوں نے سوال کیا نا، اگر معمول ہوتا ہر دوسرے بندے کا پھر سوال ہی کیوں کرتے؟ تو یہ ان کی خصوصیت تھی۔ یا انفرادی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اپنی سنت نوافل وغیرہ،
اس میں اگر آپ معمول بنا لیں کہ پہلے اور کوئی حصہ پڑھ لیں آخر میں سورہ اخلاص پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی حصہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں گنجائش بھی ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کی محبت کے حوالے سے ایک دو واقع، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بعض میں یہ کلثوم بن ہدی کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر میں صحابہ کو بھیجا تو وہاں ایک صاحب نے نماز پڑھائی تو انہوں نے اسی طرح کیا کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال آئے تو یہ جواب دیا۔ اسی طرح ایک آخری بات اور میں عرض کر دیتا ہوں، بہت سی روایات ہیں جو اس وقت ایک دو میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن خبیب، جامع ترمذی کے اندر غالباً حدیث ہے، ان کی روایت بھی آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ہم، سخت اندھیری رات تھی، مثلا آندھی طوفان وغیرہ، اور وہ علاقہ وہ اس وقت یہ بجلی وغیرہ تو نہیں، کہنے لگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہیں باہر سفر میں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تاکہ ہم نماز وغیرہ ادا کریں۔ کہنے لگے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہمیں مل گیا۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں آگے آگے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کہو کیا کہتے ہو، قل۔ کہنے لگے میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ فرمایا کہ کہو کیا کہتے ہو، میں پھر خاموش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ فرمایا کہ کہو کیا کہتے ہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں، میں کیا کہوں، تو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو، یعنی قل واللہ، اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو اپنا معمول بنا لے یہ 3 صورتیں پڑھنے کی، کچھ احادیث انشاءاللہ میں اگلی صورتوں میں بھی عرض کروں گا، جو شخص رات کو معمول بنا لے قل واللہ احد اور اگلی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، رات کو اگر کوئی شخص پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے لیے یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا ان صورتوں کو معمول بنانا، پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا اور ہے۔ اور یہ جو 1/3 کہا گیا اس کو، باقی تو اللہ جانتا ہے کیا وجہ ہے، کسی صحیح حدیث میں تو نہیں ہے اس کی وضاحت، لیکن محدثین نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، اور وجوہات، کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کے مضامین کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے مضامین میں جو امہات المسائل کہلاتے ہیں وہ 3 ہیں، اس 3 کے بارے میں بھی بعض مختلف اقوال ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو بہت زیادہ مضمون ذکر ہوا ہے وہ 3 مضمون ہیں، ایک توحید اور ایک رسالت اور آخرت۔ یہی 3 چیزیں تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیمات میں بھی شمار ہوتی ہیں، ہر نبی نے توحید کی تعلیم دی، رسالت کی اور آخرت کی۔ اب اگر پورے قرآن کے مضامین کو ہم شمار کریں، 3 ہیں، توحید، رسالت، آخرت، تو اس سورہ اخلاص میں ان 3 میں سے 1/3 ہے، 1/3 ہے توحید۔ یہ پوری صورت ہے ہی توحید پر، تو گویا اس 3 میں سے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھیں گے تو گویا پورے قرآن کا ثواب، یہ بھی آتا ہے مفہوم، آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح سورہ کافرون کے بارے میں بھی آتا ہے، اس کو 1/4 قرآن کے برابر کہا گیا، 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول رہا ہے، اگر آپ یہ بھی معمول کر لیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں عام طور پہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے فجر کی سنتوں میں۔ اسی طرح طواف کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں، جو مقام ابراہیم پہ پڑھنے کا حکم ہے، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد ان سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ اگر ہم پڑھ لیں تو سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اچھا، اگر آپ غور کریں نا، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون کے اندر توحید عملی ہے، ایک طرح سے عملی طور پر توحید کا ذکر ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا مگر اسی کی، تم عبادت نہیں کر سکتے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں اسی کی عبادت کرنے والوں، یعنی عملی طور پر توحید عملی کا ذکر ہے۔ اور سورہ اخلاص کے اندر توحید اعتقادی کا ذکر ہے، میں اللہ کے بارے میں عقیدہ سوچ کے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ کسی نے اس کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، تو اس میں وہ عقیدے کے اعتبار سے توحید ہے ساری، اس میں توحید عملی ہے، باقی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ اگر ہم معمول بنا لیں تو سنت کے ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ دیکھیے ذرا اس کا ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، آپ فرما دیجیے۔ اور بعد نے لکھا ہے کہ قل سے رسالت بھی ثابت ہوتی ہے، کہ قل سے، اب ظاہری بات ہے، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ آیت پڑھی نا قل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نے حکم دیا ہوگا نا کہ آپ کہیے،
تو وہ حکم دینے والی اللہ کی ذات، اور اللہ جس کو حکم دے رہا ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول، تو رسالت کا بھی ثبوت ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمائیے کہ هو اللہ احد، اگر تم اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہو تو وہ جو اللہ کی ذات ہے احد، وہ ایک ہی ہے، اور اللہ الصمد، دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ الصمد، صمد کے کئی معنی ہیں، اور اردو میں جو ہم کرتے ہیں نا بے نیاز، یہ بہت حد تک تمام معنوں کو شامل ہے۔ ہم یہی معنی کرتے ہیں عام طور اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس کا ایک غلط تصور ذہن میں آ سکتا ہے۔ بے نیاز عام طور پر ہم اردو محاورے میں اگرچہ استعمال نہیں ہے، لیکن استعمال بعض اوقات ہوتا بھی ہے۔ ہم بے نیاز اس کو کہتے ہیں کہ جو مرضی کوئی بندہ کرتا رہے، اسے کوئی کسی کی نہیں پرواہ، نہ کسی کی طرف توجہ کرتا ہے، نہ کچھ روک ٹوک ہے، کچھ نہیں، الگ تھلگ، ہم بعض اوقات بے نیاز اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ معنی نہیں ہے، بلکہ بے اللہ صمد کا اصل ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی کی محتاج نہیں اور سارے اس کے محتاج ہیں۔ یہ دونوں مفہوم صمد کے معنی کے اندر ہے، تب صحیح اس کا معنی یہ ہے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ ہر ذات سے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور دوسرا کوئی اللہ سے بے نیاز نہیں ہے، ہر چیز میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد کا مکمل معنی۔ لم یلد ولم یولد، وہی سوال کرتے تھے، وہی حدیث میں بھی میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا جب یہ ذہن میں وسوسہ آئے کس نے پیدا کیا، تو سنو، لم یلد، نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا، اس میں اس کی بھی نفی ہے، جو وہ اپنے عیسائیت کے اندر تھا، وہ کہا کرتے تھے ابن اللہ، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی نفی بھی ہے، ہر چیز کی نفی آ گئی۔ اور ولم یولد، نہ ہی وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو کسی نے جنا ہو، وہ جنا گیا، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی آگے کوئی اولاد ہے، نعوذ باللہ، وہ اس سے بالکل مبرہ ہے۔ ان الفاظ میں ان مشرکین کی تردید بھی ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن کے اندر ہی اس کا ذکر ہے۔ مشرکین میں ایک طبقہ ایسا تھا جو فرشتوں کو کہا کرتے تھے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ خود کسی کے اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے برابر، اس کا ہمسر، کفوا، اس جیسا، کسی اعتبار سے بھی، احد، کوئی ایک بھی کسی چیز میں اس کا ہمسر، اس جیسا نہیں ہے۔ یہاں باقی سب کی تردید ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ جی ہم مشرکین بھی کہتے تھے اللہ کے منکر تھوڑی تھے، وہ کہتے تھے اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ یہ بھی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات ان کو بھی تقسیم کر رکھی ہیں، اس کی بھی نفی ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اسی لیے اس کو سورہ توحید، یہ سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پورے اخلاص کی اس کے اندر تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سورت سے ہمیں بھی سچی محبت عطا فرمائے، اور اس کا جو مضمون ہے توحید خالص، اس پر بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن پاک پڑھنے کی اور سننے کی محض اپنے فضل و کرم سے تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پورے قرآن سے اور تمام قرآنی تعلیمات سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرما۔ قرآنی تعلیمات پر اور قرآن پر ویسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا